چند دن پہلے ہم سے ملنے کے لیے ہمارے ایک قدیم دوست آئے. ہمارے دوست کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. مجھ سے انہوں نے چند منٹ تنہائی میں بات کی اور بات یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، رفتہ رفتہ یہ ملحد ہوتا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کو میں نے بلایا تو دیکھا اس کی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ کی تو داڑھی ہے تو آپ جب خدا کو نہیں مانتے آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ کہنے لگا یہ داڑھی تو میں نے کلچر کی وجہ سے رکھی ہے، ہم پختون فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے کلچر میں اس لیے میں نے داڑھی رکھی ہے. تو میں نے کہا پھر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میرے ابو چونکہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھتا تو وہ ناراض ہوتے ہیں، والدین کو خوش کرنے کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں. اور تو میں نے اس سے کہا کہ نماز تو اس وقت فائدہ مند ہوگی، باپ کی اطاعت تو اس وقت فائدہ مند ہوگی جب آپ اللہ کو مانیں گے. یہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ کوئی ذات تو ہے نا. جب آپ اللہ کو نہیں مانیں گے تو آپ کی عبادات، آپ کی خدمات کس کام آئیں گی؟ اس نے بہت سارے سوالات کیے، پھر ہم نے جوابات دیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اپنے دوبارہ جو ان کے نظریات سے اس سے توبہ تائب ہو گیا اور دوبارہ خدا پر اور اس کی صفات پر ایمان لے آیا. لیکن بہت ساری چیزوں کو ان کو اب بھی اشکال تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اچھی اور بری تقدیر کیا ہوتی ہے؟ اگر اللہ نے اچھی تقدیر بنائی ہے، بری تقدیر بنائی ہے تو انسان تو مجبور محض ہے. میں نے اس سے بتایا کہ جب آپ دیکھو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر تو اللہ کے علاوہ بہت ساری چیزوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، رسول ہیں. اس کے بعد آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا، وملائکتہ وکتبہ، کتابوں کو ماننا، ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان 7 چیزوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا کہ قرآن اور دیگر کتابیں برحق ہے، انبیاء پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، جنت دوزخ کو ماننا، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تب آپ کامل مسلمان کہلائیں گے. اس کے علاوہ نہیں آپ کامل مسلمان کہلا سکتے. بہرحال وہ نوجوان چند دن تک میرے پاس آتا رہا، رفتہ رفتہ وہ دوبارہ پختہ دین کی طرف آ گیا اور پرانے عقائد سے توبہ تائب ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شبہات آپ کو آئے کیسے؟ اس نے عجیب بات بتائی. اس نے کہا کہ ایک استاد ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں، وہ سب چیزوں کو سائنس سے ثابت کرتے ہیں. جو چیز سائنس سے ثابت نہیں ہوتی وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. تو دین اسلام سائنس سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سائنس سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ سائنس میں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ وہ یہ چیز کیسے بنی ہے، کائنات کیسے بنی ہے. تو جبکہ دین اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہے، انسان کی فطرت میں ہے خدا ہے، انسان کے لاشعور میں ہے کہ خدا ہے. ٹھیک ہے. وہ مجھے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بدو دیہاتی کہیں جا رہا تھا. اس نے مینگنیوں کو دیکھا، مینگنیاں جو جانوروں کی مینگنیاں ہوتی. تو اس نے کہا یہ مینگنیاں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہاں سے جانور گیا ہے. پھر اس نے کہا کہ جب مینگنیاں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہاں سے کوئی جانور گیا ہے، کہ اتنی بڑی کائنات، کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کر رہی کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ نباتات، یہ حشرات، یہ ساری چیزیں کیا اس بات پر دلالت نہیں کر رہی، چیخ چیخ کر نہیں کہہ رہی کہ کوئی ہے جو یہ
نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہستی ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اسی طرح اس نے بتایا کہ جو انسان عقلیات میں پڑ جاتا ہے، عقلیات میں ہو جاتا ہے، عقلیات میں پڑھنا اڑتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ بالآخر گمراہ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں عقل نہیں مانتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ اس کو ماننا ہے، اچھی تقدیر کو ماننا ہے، بری تقدیر کو ماننا ہے، جنت دوزخ پر ماننا ہے۔ کو قرآن میں ہدی للناس، یہ کتاب یہ ہدایت کے لیے ہے۔ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ ابھی آج کر یہ ایک بڑا قصہ وائرل ہوا ہے کہ مولانا مدرسے کے پڑھے ہوئے، درس نظامی کے ہوئے مولانا یاسر واجدی صاحب، ان کا ایک ڈیبیٹ ہوئی، مکالمہ ہوا ان کے ساتھ، ایک مشہور ملحد ہے پاکستان کے، ان کے ساتھ اویس اقبال ان کے ساتھ۔ تو ان کو کس طرح انہوں نے دین کے حوالے سے ان کو قائل کیا کہ خدا تو ہے، بالآخر ان کے منہ سے نکل گیا خدا کا واسطہ۔ یعنی انسان کے لاشعور میں ہے کہ وہ جب غم میں ہوتا ہے، جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے، جب مایوسی کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس کے بے اختیار اس کے منہ سے اللہ نکلتا ہے، اللہ نکلتا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن کوئی نظام ہے، کوئی ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمان اور مکان کے قید سے ماورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، دین کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا کہ جو عقل کہے گی وہی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ عقل انسان کی محدود، اللہ کی ذات لا محدود۔ انسان کی جو نظر ہے وہ محدود ہے۔ اس دیوار، میرے سامنے دیوار ہے، اس کے پار کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ چیز کیا ہے ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی ملحد ہے، وہ خدا کو نہیں مان رہا، نہ مانے۔ کہتے نا ہوا القلب لا یظلم البدر، کتوں کا بھونکنا سورج کو نقصان نہیں دیتا۔ جو شخص اللہ کو نہیں مان رہا، نبی کو نہیں مان رہا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنی آخرت تباہ کر رہا، جو ہمیشہ ابد الآباد ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا چند روزہ ہے۔ آج تک کوئی موت کا انکار کر سکا نہیں۔ موت ہر شخص کو آئی ہے اور ہر شخص کو آنی ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے اسی اللہ نے دوبارہ ہمیں زندہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہر دور کے اندر خدا کا تصور رہا ہے، کسی نہ کسی صورت میں ہر دور کے اندر خدا کا تصور رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، ایک یہ مادہ ہے، ایک روح ہے۔ روح مادہ، یہ جسم ہے انسان کا، اس کی غذا ہوتی ہے۔ جو روح ہے اس کی غذا بھی ہے، اس کی روح کی غذا روحانیت ہے، وہ اللہ کو ماننا ہے، وہ دینی تعلیمات ہیں، وہ مذہبی تعلیمات ہے، وہ اللہ کے احکامات کو کرنا ہے۔ تو نوجوانوں کو الحاد سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ تیزی سے جو الحاد پھیل رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کا تعلق ہو علماء کرام کے ساتھ، مذہبی لوگوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ جب کہتے ہیں نا نیک صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت طالح تورا طالح کنن۔ نیک لوگوں کی صحبت میں دیکھیں، اللہ والا کی صحبت میں دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، سنت کو ہر چیز کو عقل پر نہ پرکھیں۔ جب ہر چیز کو عقل پر پرکھیں گے آپ، تو آپ گمراہی میں جائیں گے، بہت دور نکل جائیں گے۔ جب آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کی 30 خواتین مسلمان ہوئی ہیں، انہوں نے جب دیکھا دین اسلام کا مطالعہ کیا اور تو وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی مذہب برحق ہے تو وہ دین ہی ہے۔ تنگ آ جائے گی دنیا اپنے چلن سے، سیکھے گا زمانہ تجھ سے تیرے انداز نے۔ نوجوانوں کو، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوانوں کو بچانا، الحاد سے بچانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔
اس کے لیے علماء کرام کو آگے آنا ہوگا، یونیورسٹی میں جائیں، تبلیغ کریں، نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، مذہبی حلقوں میں نوجوانوں کو لے جائیں، خانقاہوں میں لے جائیں، مدارس میں لے جائیں، اسلامی مراکز کے اندر لے جائیں، تبلیغی جماعت میں لے جائیں۔ ورنہ جو ملحد لوگ ہیں، جو صرف سائنس کو ماننے والے ہیں، خدا کو نہیں ماننے والے، ایسا استاد جب لیکچر دیتا ہے تو عقل جب انسان ہر چیز عقل سے سوچتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، وحی کے بغیر انسان کی عقل بھٹک جاتی ہے۔ تو وحی کی تعلیمات سے روشناس کروانا نوجوانوں کو، نئی جنریشن کو آج تمام علماء پر، مذہبی طبقے پر لازم ہو چکا ہے۔